اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز دوستوں کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک پیغام ہے غم سے نجات کا، تنگی سے چھٹکارے کا اور فراخ روزی حاصل کرنے کا۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ایسا وظیفہ سنیں گے، ایک ایسا واحد وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے ہر غم سے اللہ پاک نجات دے گا، ہر تنگی سے چھٹکارا دے گا اور رزق بھی وسیع فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ کسی عام ہستی نے عطا نہیں کیا، بلکہ نبی آخر الزماں تاجدار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کردہ وظیفہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ سامعین و ناظرین، سنن ابن ماجہ جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو، استغفر اللہ پڑھنے کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے گا، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دیں گے اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا اللہ پاک جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ اللہ کے پیارے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ واحد وظیفہ ہے، ایسا اکیلا وظیفہ جس کو پڑھ کر اتنے سارے فائدے ملتے ہیں کہ اگر آپ استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا اور رزق بھی وسیع فرما دے گا۔ اور یہ فائدہ کوئی تیرا میرا بیان کیا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا فائدہ ہے، جس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہ تھا۔ تو سامعین و ناظرین، اگر ہم غم سے نجات چاہتے ہیں، تنگیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور فراخ روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔